حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 معجزات۔ آپ کے معجزوں کا یہ عالم تھا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بھی کلمہ طیب کا ورد کرنے لگے۔ آپ کے دائیں جانب نبوت مہر تھی۔ آپ کے سارے معجزات عظیم اور بابرکت ہیں، لیکن سب سے عظیم اور بابرکت معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید، قرآن حمید، قرآن فرقان حمید کا اترنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حجرہ مبارک میں رہتے، رات کو وہاں دیے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں رافع حاجت کرتے تھے، وہاں خوشبو کی مہک آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام لینے پر بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک ہو پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نور تھے، اور آپ کی باتوں سے سائنس تخلیق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں سفر کرتے تو اوپر آسمان کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت سے اپنی دعا کے ذریعے مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ جانے کی خواہش فرماتے تھے، زمین سکڑ کر وہ جگہ آپ کے نزدیک کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دعا فرماتے، اللہ رب العزت آپ کے دست مبارک نیچے آنے سے پہلے قبول فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک یعنی کہ کپڑوں پر گرد و غبار یا میل نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائک وقت آگے پیچھے دیکھ سکتے تھے اور ساتوں آسمان کے اوپر تک اور زمین کی تہوں تک دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے بڑے رتبے والے کرسی پر براجمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن آپ کے جھنڈے تلے سب نبی اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے لیے تو رحمت العالمین تھے، پر آپ کو جو دشمن مانتے تھے ان کے لیے بھی رحمت العالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے مالک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوبتے سورج کو عصر کے وقت پر لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب
اللہ رب العزت نے زندہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں اور کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی اور دوسرے نبیوں کی امت کے لیے بھی قیامت کے دن رحمت العالمین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جولا چاند اور تارے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل نبی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر معراج کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسان تو کیا فرشتے بھی درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوفناک جانور بھی عاشق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ جانور نہ پھدکتا نہ بھاگتا بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑوی سے کڑوی چیز میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ سچائی کی علمداری کی وجہ سے لقب صادق اور امین ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے درود و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے زندہ بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہونے کی بدولت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی شبنم اور گلزار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو بلایا۔ کھجور کا درخت زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں مبارک میں آ کر درود و سلام کی صدائیں گونجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر آج تک جہاز اور پرندے نہیں گزر سکے، کیونکہ نور کی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے پڑھنے یا سننے اور ان معجزوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔